اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کو اور ہمارے سوشل میڈیا شافیہ سوشل میڈیا کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجیٹل چینل ہے کملی اس پہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو بیان کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عام کریں۔ تو پچھلے 6-7 مہینے سے یہ محنت جاری ہے، اور الحمدللہ اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات یعنی امت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ضروری کیا ہے کہ عاشق رسول ہونا، اور عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہونا، کیونکہ جب تک ذکر رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہوگا، تو عشق رسول نہیں ہے تو غلامی رسول مل نہیں سکتی، اور جو غلام الرسول نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹتی ہے تو سارا شرازہ بکھر جائے گا۔ جو اللہ کے در کا فقیر ہے وہی غلام الرسول ہے، تو جو غلام الرسول ہے وہی عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہی حضور کا ذکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذاکر ہے۔ تو جو ذاکر ہے وہ عاشق رسول ہے، تو جو عاشق رسول ہے وہ غلام رسول ہے، تو جو غلام رسول ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے، یعنی وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہو گئی؟ کثرت سے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ درود و سلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سب سے خوبصورت جو شکل ہے یا صورت ہے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان ہر ایمان والا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ تو جب ہم ذکر رسول کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ والو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہر وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کر کے دکھایا، اور ہر اس بات سے رک جائیں، ہر اس فعل سے رک جائیں، ہر اس عمل سے رک جائیں جس سے رکنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا یا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یوں جب ذکر رسول ہوگا تو اس سے ہمارا قلب بنے گا، ہمارا دل بنے گا۔ جب دل بن جائے گا، باطن ہمارا بن جائے گا، تو نفع کیا ہوگا کہ اطاعت رسول بھی آسان ہو جائے گی اور اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس کے اندر ہی کامیابی کو رکھا ہے، اس لیے رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، تو میں نے شرط کیا عائد کی ہے کہ یہ آپ کی غلامی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں۔ تو اتباع اللہ والو اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اطاعت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کرتا ہے، جس طرح اطاعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اتباع ہم کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی صرف ہم کیا کرتے ہیں؟ اطاعت۔ اب اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ اب نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں، جس طرح نماز ہے، بسا اوقات پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ذکر اذکار تسبیحات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی انسان ڈر کے مارے، خوف کے مارے، گناہ کا جو بوجھ اپنے ضمیر پہ محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے، یا ثواب کی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے انسان مجبور ہو کے کر لیتا ہے۔ تو اطاعت خوشی سے بھی کی جاتی ہے، اور اطاعت عمومی طور پہ بامر مجبوری بھی کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کے لیے خالصتاً دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ اتباع جو ہے خالصتاً وہ فعل ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھتے تھے، میں نے بھی یوں بیٹھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب چلتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، میں نے بھی یوں چلنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوتا پہنتے تھے تو جوتا پہننے کا انداز یہ تھا، ترتیب یہ تھی، طریقہ یہ تھا، میں نے بھی ویسے ہی جوتا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ یا میرا ظاہری لباس ہے تو میں نے لباس اسی طرح کا پہننا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالی پگڑی لگاتے تھے تو میں نے کالی پگڑی اس لیے لگانی ہے کہ میرے نبی کو پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، مجھے فلاں رنگ کی پسند ہے، لیکن میں نے اپنی پسند کی نہیں لگانی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی لگانی ہے۔ جب اپنی پسند کو پرے کر دیا، اپنی پسند کو پرے کر دیا، نیچا دکھا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ترجیح دی، تو یہ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا اتنی اتباع جو ہے وہ آسان ہوتی جائے گی، اتنے ہی آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں مسنون اعمال کروں۔ تو جمعے کی نسبت سے، کل کیونکہ جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے کی نسبت سے میں 2 اعمال بتا رہا ہوں۔ وہ 2 اعمال عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے، لیکن ان کی کیونکہ مناسبت جو ہے جمعۃ المبارک کے ساتھ ہے، تو جمعۃ المبارک کو خاص طور پہ ان 2 اعمال کا جو میں بتانے جا رہا ہوں، ان کا اہتمام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کا آسان حل کیا ہے کہ ایک دفعہ آج یہ سن لیا، سوشل میڈیا والے ہیں وہ ایک دفعہ بیان سن لیتے ہیں، پھر ان دونوں اعمال کو کرنے کے لیے آج کل مشکل نہیں ہے کہ کسی کو بندہ کہے کہ مجھے یاد کروا دینا، انسان بھول جاتا ہے، تو موبائل میں الارم لگا لے، ریمائنڈر لگا لے، جمعے والے دن جو وقت بتاؤں گا اس وقت وہ ریمائنڈر جو ہے وہ آ جائے گا، الارم بجے گا، آپ کو یاد آ جائے گا حضرت صاحب نے کہا تھا یہ اعمال کرنے ہیں، یہ جمعے والے دن ہی ہوتے ہیں تو میں کر لوں گا، تو آپ ان اعمال سے محروم نہیں رہیں گے۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ غفلت میں مارے جائیں گے، پھر 7 دن پہ بات چلی جائے گی، پھر 2 جمعے اس طرح گزر گئے، پھر ویسے ہی آپ کو بھول جائے گا، یا قسمت پھر یا نصیب، کبھی درمیان میں بیان ہوتا ہے، دوبارہ یہ حدیث آتی ہے تو آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، نہیں ملتا۔ تو اس لیے آج جو اعمال بتاؤں ان کو آپ نے باندھ لینا۔ 2 اعمال ہیں جمعۃ المبارک کے خاص۔ ایک ہے جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، توجہ ہے، ایک عمل میں بتا رہا ہوں، جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوتی ہے، مرد حضرات ہیں جب آپ مسجد میں جائیں، پہلی اذان کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے اور ابھی امام جو ہے وہ ممبر پہ نہیں بیٹھا، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سننی ہے، امام کیا ہوا ہے؟ ممبر پر نہیں بیٹھا۔ اس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ گھر میں ہیں، پہلی اذان جب ہو گئی تو وہ عمل اپنے گھر میں کر لیں گے، کیونکہ ان کو تو ممبر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 5-7 منٹ فرض کرو مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، مسجد قریب ہے، خطبے کی آواز آ رہی ہے، بیان کی آواز آ رہی ہے، تو وہ تو گھر میں ہیں، ان کا تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایک وقت لینا ہے، اس وقت میں وہ کر سکتی ہیں۔ اصل ہے مسئلہ مرد حضرات کا۔ لیکن جب جمعے کی پہلی اذان آ جائے، آپ وضو کر کے تیار ہو کے، غسل کرنا ہے غسل کر کے آپ مسجد چلے گئے، گھر میں خواتین ہیں انہوں نے غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، وضو کرنا ہے تو وضو کر کے کیا کرنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعۃ المبارک کو جب بیان کے لیے امام جو ہے وہ ابھی ممبر پر نہ بیٹھا ہو، یعنی درس، بیان، خطبہ جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ شروع ابھی نہ ہوا ہو، تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، یعنی آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر رکوع کریں گے، سجود ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں آپ اٹھیں گے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے، یہ آپ کے 2 نفل ادا ہو گئے۔ جو خاص ان کے چیز بتائی گئی ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، 10 بار دونوں رکعتوں کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سلام پھیر کے نمازی فارغ ہو جائے تو وہ یوں پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
क्या पढ़े? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना, यानी तस्बीह करे। अब आप हदीस पाक को तवज्जो के साथ दोबारा सुने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इसको रवायत किया है कि कोई शख्स नमाज जुमा से पहले, यानी दूसरी अजान से पहले पहले, जब इमाम अभी मिंबर पर नहीं बैठा, खुतबा अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तकरीर हो रही है, तो हमारे यहाँ तो ये निज़ाम है ना, तो इमाम अभी मिंबर पर नहीं बैठा, पहली अजान हो गई, तो 2 रकत नमाज यूं पढ़े कि हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास, फिर सलाम फेरने के बाद पढ़े सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब हदीस पाक के अंदर ये बात यूं आई है कि ये पढ़े सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तबरानी ने इसको रवायत किया है। लेकिन जब तस्बीह की जाती है तो तस्बीह करना 3 बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो ये बात हमने खुद इस हदीस पाक से समझनी है, खुद जो है वो इस्तदलाल करना है कि जब भी कोई तस्बीह की जाती है तो उसको 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, जिस तरह हम रुकू की तस्बीह 3 बार पढ़ते हैं, सजदे की तस्बीह हम 3 बार पढ़ते हैं। तो अब आपने 2 रकात नमाज नफल जो है वो पढ़ ली 10-10 मरतबा सूरत इखलास के साथ। सलाम फेरने के बाद अब आप 3 बार पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस अल्लाह वालों, इतना अमल है। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? बल्कि मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए भी, औरतों के लिए भी। जब आप वजू करके आए, यानी जुमे की पहली अजान हो गई, वजू करके आए हैं, मस्जिद में गए हैं, तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं ना। तहियतुल मस्जिद जब नफल पढ़ रही है उसके अंदर ही 10-10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। इस तरह माएँ बहनें घर में पढ़ रही हैं, तहियतुल वजू पढ़ रही हैं, उन्होंने तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी ना, वो तहियतुल वजू पढ़ेंगी। तो तहियतुल वजू अगर पढ़ती हैं, बस उसके अंदर ये पढ़ लें और पढ़ने के बाद 3 मरतबा तस्बीह करें, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत को सुन लो, सीने ठंड पै जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यूं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की तस्बीह की, उसके बाद उसने जो दुआ की, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। जो दुआ करोगे कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह वालों, मारे मारे फिर रहे हो तवीज़ धागे के पीछे, वज़ाइफ के पीछे, उन आमाल को करो जिन आमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को रखा हुआ है, जिन अमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी को रखा हुआ है। तो ये अमल मैंने क्या कहा है कि ये हर जुमे को होना है। तो आपने अपने मोबाइल के ऊपर रिमाइंडर लगा लेना, ताकि जुमे वाले दिन वो जो है 15-20 मिनट वो पहले अलार्म जो भी आपने लगाया हुआ वो बजेगा, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि आज मैंने ये अमल जो है ये करना है। एक अमल हो गया। दूसरा अमल जो है वो बाद नमाज असर का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी असर की, फिर किसी से कलाम किए बगैर 80 मरतबा उसने मेरे पे दुरूद पढ़ा जुमातुल मुबारक को बाद नमाज असर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो जिसने 80 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक रवायत के अंदर आता है कि जिसने ये वाला दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम 100 बार पढ़ा, तो अल्लाह उसके 80 सालों के गुनाह माफ़ फरमा देगा। यानी एक रवायत के अंदर है 80 मरतबा पढ़ना और एक रवायत के अंदर है 100 बार पढ़ना। तो आप आसान ये समझ लें कि आपने 2 आमाल जुमातुल मुबारक को करने हैं। एक, खुतबा शुरू होने से पहले या तकरीर इमाम की शुरू होने से पहले पहली अजान के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है, हर रकत के अंदर 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, और सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह से अपनी हाजतें जो है वो पूरी करवानी है, अपने हक में फैसले करवाने हैं, जो परेशानी है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सोना करम वाला मामला फरमा देगा। एक अमल ये हो गया। और दूसरा अमल क्या है कि असर की नमाज मस्जिद में पढ़ी है, घर में पढ़ी है, जिस तरह ख़वातीन है जहाँ कहीं भी उन्होंने घर में नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के वहीं बैठे रहें, किसी के साथ दुनिया की बातें नहीं करनी, कलाम नहीं करना। सिर्फ 7 से 8 मिनट का काम है, और अगर बहुत आहिस्ता पढ़ें तो 10 मिनट लग जाएंगे, वरना 7 से 8 मिनट लगते हैं। आप 100 बार पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो अल्लाह वालों सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।
تو جب بدن ہلکا ہو جائے گا گناہ معاف ہو جائیں گے. یہی گناہ ہیں جو ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں, پھر ہر کام کے اندر رکاوٹ, ہر کام کے اندر رکاوٹ. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے جادو ہو گیا, ہر کام میں رکاوٹ ہے جادو ہو گیا. حضرت صاحب میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں تم رکاوٹ آ جاتی, میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹ آتی. ہم نے بیٹی کا رشتہ کیا رکاوٹ آ گئی, ہم گھر بنا رہے ہیں رکاوٹ آ گئی, ہم نے فلاں کام کیا رکاوٹ آ گئی, ہم نے سفر پہ جانا ہے رکاوٹ آ گئی. اللہ بولو بات رکاوٹ خفی اور اخفا, یہ 5 انرجی سینٹرز ہیں. کل کتنے ہیں؟ 7. 2 پہ آج ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے روح کے گرد بات کرنی ہے, موضوع ہمارا وہ ہے. تو روح کے 5 انرجی سینٹرز, بات سمجھ آئے؟ یہ جو انرجی جنریٹ کرنے کا سسٹم ہے یہ لوکل ہے, یہ محدود ہے. اب میں آسان کر دیتا ہوں. ایک وہ انرجی ہے جو آپ اپنے جنریٹر سے جنریٹ کر رہے ہیں یا آج کل آپ سولر سے بنا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ محدود ہے. 5 kV, 7 kV, 10 kV, 15 kV, ہر 20 kV اتنی ہوگی. ایک وہ بجلی ہے یا وہ انرجی ہے جو نیشنل گرڈ اسٹیشن میں ہے, اس انرجی کا اور آپ جو انرجی جنریٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی مقابلہ, کوئی موازنہ بنتا ہے. تو میں تو ڈیوائن انرجی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو میں نے موازنہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ کیا ہے, وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو ہم تو بات کر رہے ہیں ڈیوائن کی, یونیورسل انرجی. بس بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر آپ اپنی انرجی جنریٹ کرتے رہو گے 1 kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV, 5 kV, وہ محدود رہے گی. اگر وہی انرجی جنریٹ کر کے نیشنل گرڈ اسٹیشن کو دے دو گے پھر تمہاری انفرادی حیثیت ختم ہو جائے گی, تم باپڈا بن جاؤ گے. پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ باپڈا بن جاؤ گے. تم کیا کہو گے کہ میں بھی پاور جنریٹ کرتا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاور اسٹیشن ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہماری آئی پی پیز ہیں, ہم انرجی جنریٹ کرتے ہیں اور کرتے کتنی ہے؟ 5 kV. لیکن نام کیا ہو جائے گا؟ جی ہمارا پاور اسٹیشن. کیوں؟ آپ کا تعلق بن گیا ہے گرین میٹر لگوانے کی وجہ سے. نہیں سمجھ آئی؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن سمجھ نہیں آئی. جب تک گرین میٹر نہیں لگے گا یہ جو لوکلی آپ انرجی جنریٹ کر رہے ہو وظائف پڑھ کر, یہ لوکل لیول پہ استعمال ہوگی, جو ہوگی باقی سب ضائع ہو جائے. آپ تادم موت میں ذکر اذکار کرتے رہو گے, آپ سب نسبت کو چھو نہیں سکتے, سب نسبت کو چھو نہیں سکتے. اب آپ اپنے گھر میں, فیکٹری میں, دفتر میں سولر لگا کے یا جنریٹر لگا کے انرجی جنریٹ کر رہے ہو. میرا سوال یہ ہے کیا آپ اس انرجی کو بغیر کسی نظام کے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل کر سکتے ہو؟ نہیں, میں نے نہیں بولنا اب آپ نے. میں پیچھے آتا ہوں. جو انرجی آپ اپنے گھر میں, دفتر میں, کوئی اسکول کالج ہے, اس طرح ان کا ذمہ دارہ ہے, زمین پہ کوئی فیکٹری ہے وہاں پہ 5 kV, 10 kV, 20 kV, 50 kV جتنی بھی آپ پیدا کر رہے ہو اپنی مرضی سے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل کر سکتے ہو؟ کون کہتا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی بیٹھا ہو کہ کر سکتے ہیں, کوئی ایک بیٹھا ہو. اللہ والو ہمت کرو, قسم تو توڑو. کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں جو اپنے گھر میں توانائی بنا رہا ہوں, انرجی جنریٹ کر رہا ہوں, الیکٹریسٹی بنا رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل کر سکتا ہوں. میں مخلوق کا جو تعلق ہے مخلوق کے ساتھ اس کی بات کر رہا ہوں. تو جو انرجی بنا رہا ہے اس کو نیشنل گرڈ اسٹیشن میں منتقل نہیں کر سکتا. جو تو اوراد و وظائف کر رہا ہے, جو تو اولیاء اللہ کا منکر ہو کے تو اللہ کر رہا ہے, اور اس سے جو انرجی جنریٹ ہوگی اس انرجی کو تو یونیورسل پورٹل کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتا ہے؟ کیسے اٹیچ کر سکتا ہے؟ جب تک تیرے اور نیشنل گرڈ اسٹیشن کے درمیان
وابدہ نہیں ہوگا، یہ تعلق قائم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی حضور کا غلام نہیں ہوگا، یہ انرجی بننے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ انرجی منتقل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کہتے ہیں کوئی اللہ کو منگنا تے اللہ دے گھر جاؤ، سمجھ آ رہی بات؟ یہ پیران نے کی دینا ہے، اولیاء اللہ کیا دے سکتے ہیں؟ بھائی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جا کر نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہم بھی یہی سکھاتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن تمہارے کہنے میں اور ہمارے بتانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جی منگنا ہے کہ وہ تھے اللہ کے گھر جا کے مانگو، تو ہی دربار چلے گئے۔ وہ جی منگنا ہے کہ حج عمرے تے جاؤ، اللہ کے گھر جا کے مانگو، تسی ہوتے ملتان دارالشفا چلے گئے۔ کہاں چلے گئے ہو؟ ملتان دارالشفا چلے گئے۔ میں نے بات بڑی اہم کہی ہے لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ نے نہیں مجھے سمجھا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اعتراض کیا لگا ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ کے گھر جا کے مانگو، یہی ہے نا، اللہ کے گھر جا کے مانگو۔ تم دربار میں چلے گئے، تم ملتان شافی کے پاس چلے گئے دارالشفا، تم ادھر مرو، خانہ کعبہ جاؤ، حج عمرہ کرو، مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ، وہاں جا کر مانگو۔ سنو، مسجد اللہ کا گھر ہے، بولو اللہ والا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ سب نے کہا ہے یک زبان ہو کے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ خانقاہ ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ میرا گھر ہے، ایک لمحے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں یہاں نہیں رہتا، کیا یہ میرا گھر رہے گا؟ میں یہاں نہیں رہتا تو کیا یہ میرا گھر کہلوائے گا؟ اپنی باتوں پہ قائم رہنا، جب میں نے دو بھی پٹکا مارنا ہے آپ نے مکر جانا ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر، قائم ہو۔ میں نے مثال دی تھی کہ کچھ لمحات کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لو کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جب میں یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ میں یہاں رہائش پذیر ہوں۔ بات صحیح؟ میں یہاں نہیں رہتا، اب یہ میرا گھر کہلوائے گا؟ بولو اللہ، یہ میرا گھر کہلوائے گا؟ نہیں کہلوائے گا۔ آپ نے یک جواہ ہو کر کہا ہے اور 3 بار کہا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ شافعی کا سوال یہ ہے کیا اللہ مسجد میں رہتا ہے؟ بولو آپ، میں نے 3 دفعہ آپ کی زبان سے کہلوایا اتنا معصوم بن کر، اور آپ نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر۔ آپ نے کہا نہیں کہا؟ آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ اگر میں یہاں رہوں تو یہ میرا گھر ہے، اور اگر میں یہاں نہ رہوں تو یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کیا مسجد میں اللہ رہتا ہے؟ بولو اللہ، آپ وہ کر کے کہتے ہیں اب تو اللہ ہر جگہ ہے۔ بھائی جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ اللہ والوں، مسجد کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ اس مسجد کی اس جگہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وگرنہ اللہ تو مبرہ ہے، پاک ہے۔ اب مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مبارک جگہ کی نسبت اس مبارک ذات کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہاں جو نقطہ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے، تو جو پہلے میں بولا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ مسجد کی نسبت ہے اللہ کے ساتھ، وہاں جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بھی جو اللہ والوں کو نہیں مانتے، ہماری تو الحمدللہ ہر جگہ قبول ہوتی ہے، مگر جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں؟
दारुशिफा नहीं जाओ, अपने पीर के पास नहीं जाओ, किसी मजार पे दरगाह पे नहीं जाओ, कहां जाओ? अल्लाह के घर जाओ। तो हम भी कायल हैं, वो भी कायल हैं। हमारी तो मजारों में भी कबूल होती है, अपने पीर के पास जाने में भी दुआ कबूल होती है, हमें तो कोई एतराज नहीं है। मगर मस्जिद वो जगह है जहां हमारी भी दुआएं कबूल होती हैं। जो औलिया अल्लाह के मुनकर हैं, उनका भी अकीदा है कि वहां दुआएं कबूल होती हैं। तो वो जगह क्या हो गई? इज्तिमाई, सबका वहां अजमा है, सारे मुत्तफिक हैं। जो औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं वो भी मुत्तफिक हैं, जो औलिया अल्लाह के मुनकर हैं वो भी मुत्तफिक है कि वो जगह जिसकी निस्बत अल्लाह के साथ हो वहां दुआएं कबूल होती हैं। तो फिर वो बंदा जिसकी निस्बत अल्लाह के साथ हो, उसके पास जाकर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े की हैसियत ज्यादा है या मोमन की हैसियत ज्यादा है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तो आपने यूं हाथ में छड़ी है, छड़ी के साथ इशारा करके फरमाया कि ऐ काबतुल्लाह, तेरी बड़ी शान है, बड़ी हैसियत है, मगर मोमन की इज्जत और अजमत तुझसे भी ज्यादा है, तुझसे भी ज्यादा है। पैगाम ये दे रहा हूं, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करने के लिए जोर लगा रहा हूं। अगर जमीन के टुकड़े की निस्बत अल्लाह के साथ होगी, उस टुकड़े पे खड़े हो के दुआ करोगे तो दुआएं कबूल होंगी। जब इस 5 फुट के बंदे की निस्बत अल्लाह के साथ होगी, इसकी जियारत करके जो दुआ करोगे अल्लाह दुआओं को कबूल करेगा। बात निस्बत की है, ना अल्लाह यहां रहता है और ना अल्लाह मस्जिद में रहता है। बात निस्बत की, बात निस्बत की है। जब काबतुल्लाह को दरमियान में से निकालोगे तुम्हारा हज उम्रा हो जाएगा। तो जब अल्लाह वालों को दरमियान में से निकालोगे तो जो तुम्हारे अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है, जो लोकल लेवल पे है, वो ग्लोबल लेवल पर मर्ज होकर एक नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि अगर आप अपने घर में बिजली बना रहे हैं, जब तक ग्रीन मीटर नहीं लगेगा, दरमियान में बावड़ा नहीं आएगा, तुम नेशनल ग्रिड स्टेशन में बिजली बेच नहीं सकते, ना ही वहां ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरह जब तक कोई अल्लाह वाला एनर्जी पोर्टल और मेरे दरमियान में नहीं आएगा, मैं यूनिवर्सल एनर्जी पोर्टल के साथ अटैच या कनेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान और हदीस से भी समझा दिया है और अकली तौर पे, साइंसी तौर पे भी समझा दिया है कि औलिया अल्लाह से माफी जान नहीं छूटनी, जान नहीं छूटनी। जब तक ये दरमियान में नहीं होंगे हम कनेक्ट नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि जो यूनिवर्सल एनर्जी पोर्टल है या डिवाइन एनर्जी पोर्टल है, उसमें एनर्जी कितनी है? मैं उसकी एक झलक देता हूं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास इसके रावी हैं, कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अर्श को तख्लीक किया और हमने ने अर्श को, यानी वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं, उन फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे अर्श को थाम दो, मेरे अर्श को उठाओ। अब अल्लाह का हुक्म है फरिश्तों को, फरिश्ते आगे बढ़े हुक्म की तामील करने के लिए। जब उन्होंने अल्लाह का अर्श उठाना चाहा तो अर्श उठा नहीं सके। अगर मेरे समझाने में कोई कमी रह गई है तो तवज्जो रखिएगा, अभी कमी निकल जाएगी। अब हुक्म की तामील होने जा रही है। हुक्म क्या है कि मेरे अर्श को थाम लो, मेरे अर्श को उठाओ। फरिश्ते हुक्म की तामील कर रहे हैं, मगर सकत नहीं है, ताकत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि अल्लाह के अर्श को थाम लें, अल्लाह के अर्श को उठा लें। आजिज हो गए, सजदा रेज हो गए। रब ने हुक्म दिया कि तुम जिक्र करो सुभान अल्लाह। अगर तुम ताकत चाहते हो और मेरे हुक्म की तामील करना चाहते हो, मेरे अर्श को थामना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो मेरी पाकी को बयान करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने जिक्र शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तजल्ली फरमाई, फरिश्तों को अल्लाह ने इतनी ताकत दी
کہ وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے، عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ اب اوپر بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے اور نیچے بھی رب رب ہو رہی ہے، اوپر بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، فرش پہ بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، یعنی پوری کائنات میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ حاملین عرش جو ذکر کر رہے ہیں تمام ملائکہ فرش پہ ہیں یا عرش پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں صرف ایک ہی ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظام چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آ گیا۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پترے میں اس قالب کے اندر روح ڈال دیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کیا آئی؟ چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیا۔ کیا کیا؟ القاء کہتے ہیں کہ کوئی بات زبردستی دل میں ڈالنا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو انڈیوس، یعنی کوئی خیال آپ کے دل میں کوئی طاقت ڈالتی ہے، اس کو کہتے ہیں القاء کرنا۔ تو اللہ نے اپنے تصرف، اپنی طاقت، اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب میں القاء کیا۔ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ آگے نہیں بڑھوں گا، ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ الحمدللہ کیا ہے، یہ جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں بڑا بڑا انرجی کہاں سے آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بات نہیں آپ سمجھے، آپ نے جو خوشی کا اظہار کیا سلاموں پہ، پر شادی کا نقطہ آپ نہیں سمجھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، آگے کیا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف۔ تو گناہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی۔ جس نے ایک بار صدقے دل سے کہا الحمدللہ، ہر طرح کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی۔ زبان کی بات نہیں ہو رہی، من کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات ہو رہی ہے، تن کی بات نہیں ہو رہی۔ تن کی بات کرنی ہے تو محمد عابد صاحب سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں جا کے سنیے گا، وہ مولویوں سے آپ نے سن لی، علماء سے سن لی۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ دل کی، من کی بات کر رہے ہیں۔ جس نے صدق دل سے ایک بار کہا الحمدللہ، تیرے اندر سے نکلا اتنی انرجی جنریٹ ہوگی کہ ہر طرح کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کملی والے نے بشارت دی ہے جس نے ایک بار الحمدللہ کہا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ سارا بھر دے گا۔ اتنی انرجی جنریٹ ہوگی تیرے 2 بار الحمدللہ کہنے پر کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ بھر دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، رب عرشوں سے آواز دے گا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ 3 بار محض الحمدللہ کہنے کا معجزہ ہے، کمالات ہے، کرشمات۔ تو اب یہ ذکر کس کو آج دیا گیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اب کیونکہ رب نے القاء کر دیا کہ کہو الحمدللہ، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بولا الحمدللہ۔ جب فرشتوں نے ان کلمات کو سنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ہم حقدار زیادہ ہیں، تو نے ہمیں پہلے پیدا کیا ہے، وہ بعد میں آئے ہیں، ہمیں بھی اذن ہو، ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم بھی الحمدللہ کا ذکر کریں۔ رب نے کہا جاؤ اجازت، جاؤ اجازت ہے۔ اب کچھ فرشتوں کی جماعتیں سبحان اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، کچھ فرشتوں کی جماعتیں الحمدللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور کچھ فرشتوں کی جماعتیں ان دونوں کو جوڑ کر پڑھ رہی ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ سونا ہے پھر میں چلا جاتا ہوں۔
سارے سامنے بیٹھ کے اللہ تمہاری بات ہوئی کرو، تو شرم کرو، کوئی حیا کرو. تم قیامت تک پھرتے رہو نا، یہ تمہیں علم نہیں ملنا. تو اگر آپ کو زیادہ تنگی ہو رہی ہے میں چلا جاتا ہوں. کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اتنا کرایہ لگا دیا. میں 15 منٹ سے برداشت کر رہا ہوں، پھر بے شرمی آپ کی ختم ہو جائے گی. اب کچھ فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو جوڑ کر یہ ذکر کر رہے ہیں. نظام چلتا رہا، ایام گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، زمانہ آ گیا سیدنا نوح علیہ السلام کا. آپ اس طرح کون سا زمانہ آ گیا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ نے علماء سے کئی بار سنا ہوگا کہ سب سے پہلے بت پرستی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی. یعنی بت پرستی کے جو موجود ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں. جب بت پرستی عام ہوئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نفی اسباب کو بڑھا دو، لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بڑھا دو. خود بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اور جو چند لوگ تیرے پیروکار بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں، ان کو بھی کہو کہ نفی اسباب کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. اس کو کہتے ہیں نفی اسباب. کس کو حکم ہوئے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار، اس کو کتنے بھی تھے؟ 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. کہ آپ بھی نفی اسباب کرو اور آپ کے جو متقین ہیں وہ بھی نفی اسباب کریں. تو جب فرشتوں نے توحید کا یہ درس سنا یا توحید کو بیان کرنے کا یہ طریقہ سنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں سبحان اللہ کا ذکر عطا کیا ہے، جس طرح تو نے ہمیں الحمدللہ کا ذکر عطا کیا ہے، اسی طرح تو ہمیں لا الہ الا اللہ کرنے کا بھی عزت عطا فرما دے. رب نے کہا جاؤ اجازت. جب جاؤ اجازت ہے. اب کیا ہے کہ کچھ جماعتیں سبحان اللہ، کچھ جماعتیں الحمدللہ، کچھ جماعتیں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ، اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ان تینوں اذکار کو جوڑ کر کر رہی. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. یہ انرجی کہاں جا رہی ہے؟ ڈیوائن پورٹل میں، یونیورسل پورٹل میں اکٹھی ہو رہی. نظام چلتا رہا، زمانہ آ گیا اللہ کے خلیل کا. دور نبوت کس کا حق ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. جب رب نے حکم دیا کہ اپنے شہزادے کی قربانی کو ذبح کرو، چھری چلائی، اللہ نے فدیہ کے طور پہ مینڈا بیچ دیا. چھری کس کے گلے پہ چلی تھی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ. حقیقت میں کس کے گلے پہ چلی یا کس کا گلا کٹا؟ میڈے کا. جب گلا میڈے کا کاٹا جا رہا تھا اپنے شہزادے کا، جب یہ معجزہ دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی کبریائی کو، رب کی عظمت کو بیان کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کیا ذبح کیا تھا؟ کس کا گلا کاٹنے جا رہا تھا؟ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ جب فرشتوں نے اللہ اکبر کا ذکر سنا
تو رب سے اذن چاہا، رب نے کہا جاؤ اجازت. تو یوں اب کچھ فرشتے سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں کو اللہ نے خاص کر دیا، مخصوص کر دیا کہ تم نے ذکر کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات سمجھ آ گئی؟ زندہ باد، زندہ باد. بات سمجھ آ گئی اب آپ کو کہ یہ چار اذکار کیسے بنے ہیں، یا یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کیسے بنی ہے، یا جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں جو انرجی ہائی فریکوینسی کی جا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. اب میں ایک کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، آپ نے کل جمعہ ہے، اپنی اپنی مسجد کے عالم دین سے سوال کرنا ہے. یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جو رکھیے گا کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہر عالم دین آپ کو یہ کہے گا کہ ہر چرند پرند، ہر اللہ کی مخلوق، ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر آپ نے سوال کرنا ذکر کرتے کون سا، پھر آپ نے سوال کرنا ہے کہ ذکر کرتے کون سے. اور اگر جواب مل گئے 21 توپوں کی سلامی، اور اگر جواب نہ ملے پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا، پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی مخلوق کون سا ذکر کرتی، پتھر کون سا ذکر کرتی، ہوا کون سا ذکر کرتی، پانی کون سا ذکر کرتا ہے، جمادات، حیوانات، نباتات کون کون سا ذکر کرتے ہیں. اللہ وہ تمام اذکار کو جب آپ پڑھو گے یا مولا علی کی زبان سے سنو گے تو تمام اذکار کے اندر یہ چاروں اذکار ہی موجود ہیں کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ یونیورسل اذکار ہیں. یہ کون سی اذکار ہیں؟ یونیورسل. جب تک یونیورسل اذکار نہیں ہوں گے یونیورسل انرجی پورٹل نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. لا خلاف لا خلاف لا خلاف، نہ آگے دے نہ پیچھے دے، رنگ برنگے وظیفے بنا لیے. بھائی بات اللہ کی کرتے ہو، منشا اور رضا اللہ کی چلے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں یونیورس کی، کائنات کی. تو وہ ہم کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھی والوں کے ساتھ یاری لگانی ہے تو دروازے بھی اونچے رکھنے پڑیں گے. تو بات یونیورس کی کرنی ہے تو آپ کو ذکر بھی وہ کرنا پڑے گا جس کی انرجی یونیورسل پورٹل میں موجود ہے، تاکہ تیری اور اس کی فریکوینسی ایک ہو جائے. جب تیری اور انرجی پورٹل کی فریکوینسی نہیں ملے گی تو چاہ کے بھی اس نظام کے ساتھ کنیکٹر نہیں ہو، چاہ کر بھی کنیکٹر نہیں ہو سکتا. اب کتنے اذکار ہو گئے؟ 4. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. زمانہ آ گیا میرے قبری والے پر، حضور علیہ السلام کا دور نبوت شروع. سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے. یہ جو ساری روایت میں نے بیان کی ہے، رودات بیان کی ہے، لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ ساری بات، یہ ساری تفصیل میرے قبری والے کے سامنے رکھی کہ سبحان اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، الحمدللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، اللہ اکبر کا ذکر کیسے شروع ہوا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا. میرے حضور علیہ السلام توجہ کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بات کو سماعت فرماتے رہے، سنتے رہے. کالی کملی کی بھٹکل مار کے سنتے رہے. سننے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے، آپ کو تعجب ہوا، آپ کو بہت تعجب ہوا. جب آپ حیران ہوئے تو آپ نے حیرانگی سے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شے نہیں،
اور اللہ کی قوت کے بغیر شر سے بچا نہیں جا سکتا۔ علی العظیم، اللہ بہت اعلی، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار اس کائنات میں بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے جنہوں نے لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھ دی۔ آج اس کائنات میں پہلی بار لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھی گئی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، سمجھ آئے؟ اس طرح اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، یا چاروں کو جوڑ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کہہ سکتا۔ ہم کیونکہ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ہم اہل ذکر ہیں، وگرنہ اللہ والا کوئی بھی نیکی کا کام آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ میرے اوپر کوئی اور ہے، کسی اور کی عظمت کو، طاقت کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے سرنڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا، سپرد کر دیا۔ یہ ہے لا آف سرنڈر، لا آف سرنڈر۔ میں ایک دو روایتیں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیوائن انرجی پورٹل سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اس کے اندر کتنی انرجی ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب میں اس نظام کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میری کیا شان ہوگی، کہ میری کیا شان ہو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی، مجھے کوئی آسان سا ذکر عطا فرما دے تاکہ میں بیٹھے بیٹھے کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے گی سبحان اللہ لا خلاف، لا خلاف، سبحان اللہ، اگر تو کہے گی سبحان اللہ کتنی بار یا رسول اللہ؟ 100 بار۔ یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا جب تو 100 بار کہے گی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تو 100 بار کہے گی الحمدللہ، 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 100 گھوڑے مال سے لدے ہوئے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر 100 بار کہو گے سبحان اللہ تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اگر کہو گے 100 بار الحمدللہ تو 100 گھوڑے فلی لوڈڈ لدے ہوئے جہاد کے لیے تیار وقف کرنے کا اللہ ثواب یا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر کہو گے 100 بار اللہ اکبر، تیسرا ذکر آ گیا نا، اگر 100 بار کہو گے اللہ اکبر تو 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا، 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم 100 بار کہو گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا، اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اب آپ اس کو الگ الگ بھی بول سکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف 2-3 احادیث مبارکہ کا لوگ لباب۔ عبداللہ بن عباس راوی، عبداللہ بن عباس راوی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا امتی یوں بولے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا۔
اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا. ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل ہو جائے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار، ایک بار، ایک بار. تیسرا کلمہ کلمہ تمجید. تمجید عربی زبان کا لفظ ہے. تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا. تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا. کلمہ کے معنی کیا ہے؟ الفاظ. ایسے الفاظ جن میں کسی کی بزرگی کو، عظمت کو بیان کیا جائے اسے تمجید کہتے ہیں. تو اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تمجید ہے، عظمت، توحید ہے، پاکی ہے، حمد و ثنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگلی جو بشارت دی سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، پہلی بشارت کیا ہے؟ کہ ذکر کثیر کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا جو کلمہ تمجید پڑھے گا. پھر دوسری بشارت دی جو دوسرے اذکار کرنے والے ہیں. نہیں سمجھ؟ کلمہ تمجید کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ جو اذکار کرنے والے ذاکرین ہیں اللہ اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھا دے گا. وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. کوئی پڑھ ہے یا جبار یا قہار، کوئی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ ہے، کوئی کچھ پڑھ ہے، کچھ پڑھ ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. مگر جو یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھ جائے گا، بلند ہوگا. دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت سے جھڑتے، اور اللہ کی خاص توجہ اس کے اوپر ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا. تیسری حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں، جس نے کتنی بار کہتے ہیں؟ ایک بار. آپ سیانے ہو گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض زندگی میں ایک بار پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ مر جائے گا اپنے وقت پہ. کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مر جائے گا. کائنات فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بندہ پڑھنے والا قاری مر جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، مگر کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی. یہی شافی کا پیغام ہے، کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی. اب لا آف میٹر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انرجی کین بی چینج from one form to another form, but it can't be destroyed. ہم انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تو بدل سکتے ہیں مگر تباہ نہیں کر سکتے. تو جس نے زندگی میں حالت ایمان میں ایک بار کلمہ تمجید پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا، وہ خود بھی مر جائے گا، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی، مگر اس کلمے کی انرجی باقی رہے گی. تو جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں ان کلمات کی انرجی کی فریکوینسی سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. باقی جو اعمال ہیں یا اذکار ہیں یا اوراد و وظائف ہیں ان کی انرجی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، اور ان کی فریکوینسی بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب تھوڑی سی باتیں دلچسپ بھی ہیں اور ٹیکنیکل بھی ہیں اور آپ کے شعبے بھی ہیں. اب اگر یہ جو خانقاہ کا نظام ہے، یہ دار الشفا ہے،
یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ لگ رہا تھا خود بخود ہی آٹومیٹک ہی لگ رہا ہے، آٹومیٹک ہی لگ رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا نظام ہے، یعنی جتنا یہ ناخن ہے اس سے بھی چھوٹا سا نظام ہے۔ دین کے بڑے بڑے نظام میں الحمدللہ پاکستان میں جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو کوئی چلا رہا، وہ خود بخود نہیں چلا۔ یہ جو ہم بار بار بول رہے ہیں جب سے بیان شروع ہوا ہے، یونیورسل پوزیٹیو انرجی پورٹل یا ڈیوائن انرجی پورٹل، اس کو کون چلا رہا ہے؟ کوشچن از دس، سوال یہ ہے۔ ایک کو آپ کہتے ہیں جی خانقاہ کو اللہ چلا رہا ہے، بھائی اللہ ہی چلا رہا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں کون چلا رہا ہے؟ سوال میرا یہ تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے۔ جس طرح اس خانقاہ کی ایک انتظامیہ ہے، وہ اس نظام کو چلا رہی ہے، اسی طرح جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس کو حقیقی چلانے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اسباب کے درجے میں 5 انبیاء علیہ السلام اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس نظام کو کتنے انبیاء علیہ السلام چلا رہے ہیں؟ 5 انبیاء علیہ السلام کے انڈر کنٹرول ہے یا زیر اثر ہے۔ کون سا نظام جی؟ ڈیوائن انرجی پورٹل۔ اس کو ادھر کر دو آبے صاحب، یہ جو نظام ہے تیرے میرے اندر، چاہے وہابی کے اندر ہو، چاہے دیوبندی کے اندر ہو، چاہے شیعہ کے اندر ہو، چاہے بریلوی کے اندر ہو، کوئی بھی مومن ہے، کلمہ گو ہے، جو اس کے اندر یہ لوکل نظام ہے، اس نظام کو بھی 5 نبی چلا رہے ہیں۔ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، کہتے ہیں میں پیر علی خان پیر کا پروگرام بنایا ہے،